اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہوں، بالکل۔ ہاں، حالات کو دیکھنا یہ بہرحال سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، لوگوں کو سیاسی باتیں سنتا ہوں اس سے جو کرتے ہیں، لیکن خود کو اتنی نہیں، سیاسی بندہ نہیں ہوں۔ سیاسی بندے کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ بڑا ڈپلومیٹک قسم کا آدمی وہ ہوتا ہے، سوجھ بوجھ والا آدمی ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، کوئی بصیرت ہوتی ہے، لیکن نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو بہرحال پھر بھی میں تھوڑی سی بات ایسے ہی کر رہا ہوں، حالانکہ مجھ سے بہت ہی اعلیٰ قسم کے، اچھے قسم کے لوگ، زیادہ پڑھے لکھے لوگ، زیادہ اچھے انداز سے، بہت ہی اعلیٰ انداز سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان کی باتیں سنتا ہوں، ان سے متاثر ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی ذرا دل چاہتا ہے کہ میں انہی ہی کی باتیں تھوڑی سی مطلب ایک طرح سے تائید کروں، یا جو مجھے تکلیف دیتی ہیں دو تین باتیں، تو وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی ہماری ہٹ دھرمی ہے۔ بہرحال حق ہے ہر ایک کو، جو مخالفت کرتے ہیں ہم کو بھی حق ہے، جو فیور میں جس کی بھی وہ کرتے ہیں حق ہے، لیکن میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ضروری آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ میرے ذہن میں آئی کہ یہ سورت یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیغمبروں کی طرف سے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو پیغمبر ہیں اور جو ان کے متبعین ہیں، تابع دار ہیں، ان کے فالور ہیں، پیروکار ہیں، وہ یعنی کہ وہ پیغمبر بھی خود اور ان کے جو آگے پیروکار ہیں، متبعین ہیں، وہ اعلیٰ وجہ البصیرت بات کرتے ہیں۔ بات کرنے کا ایک طریقہ ڈھنگ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، فرما رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ وجہ البصیرت بات کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، منطق سے بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہے طریقہ، لیکن بہرحال جو مخالف ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میری ظاہر ہے میں پرو عمران خان ہوں، پی ٹی آئی ہوں، میرے نظریات، میں نہیں اس کو کوئی چھپاتا نہیں ہوں، فی الحال کوئی ظاہر ہے میں ان کی طرف سے ہوں۔ جو بات مجھے تکلیف دیتی ہے، مجھے کوئی بہت زیادہ اس کا پراپر جواب نہیں، اگر آپ لوگ کو میری اس میں ہیلپ کر دیں تو آپ کی مہربانی۔ بات وہ مطلب غلط لگتی ہے، چبھتی ہے مجھے، آپ لوگوں کو بھی چبھتی ہے، لوگ جواب بھی دیتے ہیں اس کا کہ جی اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون سا نیا ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا آیا ہے۔ تو اس میں عرض کروں میرے بھائیوں، اس کی شدت میں بہت فرق ہے۔ جو بنیادی چیز ہے، جو کچھ پہلے ہوتا آیا ہے وہ بہت تھوڑا تھا، اب یہ اس کی شدت میں کے ساتھ اور اس کے میں بہت سارے اضافوں کے ساتھ بہت کچھ زیادہ ہو رہا ہے، ایسا پہلے نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک امیدوار ہوتا ہے، اس کے تائید کنندہ ہوتے ہیں، تصدیق کنندہ ہوتے ہیں، جو بھی وہ بندے جاتے ہیں، ان کو اٹھا لینا، ان کو اغوا کر لینا، ان امیدواروں کو ہی نہ جانے دینا ڈی سی آفس تک جہاں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے۔ پہلے کب ہوا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہم نے۔ دھاندلی ہوئی، یہ بات اوکے، الیکشنوں میں پہلے بھی دھاندلی ہوتی آئی ہے، اب بھی دھاندلی ہوئی، مگر یہ کام جو ہوا یہ پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا۔ کیا یہ آپ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ پھر اپنے مخالفین کو جس طرح دبایا گیا، گرفتار کر لینا، پکڑ لینا، ہراساں کرنا ہوتا آیا ہے، مگر اب کے بعد کیا ایسا ہو رہا ہے؟ چادر اور چار دیواری کا تحفظ جسے کہتے ہیں، اسلام کی بھی بنیادی چیز یہ ہے
किसी के घर में जाना है तो आपने दस्तखत देनी है, 3 बार दस्तखत देनी है, फिर दस्तक के बाद अगर जवाब ना मिले तो आपने बुरा भी नहीं मनाना, वापस आ जाओ। अब क्या हो रहा है, जो करने वाले हैं वो कुरान की याद भी सुनाते हैं, वो सैयद भी हैं, हाफिज भी हैं, और इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। यानी कि मुसलमान हैं लेकिन कर क्या रहे हैं कि ये इस तरह कभी पहले हुआ। फिर औरतों को अगवा कर लेना, बेटियों को अगवा कर लेना, बच्चों को अगवा कर लेना, उनकी चीखें वालिदैन को सुनाना, उनसे ये कहना कि तुम ये तायद करो, या इस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, कब पहले ऐसा हुआ है कि देखा कभी ऐसा। फिर लोगों को इस तरह जबरदस्ती, एक दो बंदे हैं एक जैसा जुर्म करने वाले हैं, उसको कोर कमांडर के हाउस पर हमला करने वाले हैं, एक ने बयान दे दिया कि मैं इस पार्टी से लातल्लुक हो गया, वो बरी है, उसका जुर्म खत्म हो गया। दूसरा वो सजाएं भुगत रहा है, अभी तक अंदर भुगत रहा है, वो कहता है कि मैं नहीं लैदा होता, मैं अभी इमरान खान का वफादार हूँ, तो उसको उसके लिए मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। क्या ये इंसाफ है? कितना हुक्म है कुरान में। हम कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर बयान करते हैं कि इनके ये फसादी हैं, खुद ही फैसला करते हैं। ये भी कहाँ की बात, कहाँ की इंसाफ की बात है कि बंदा जो ताकतवर है वो खुद ही फैसला करे कि मेरा जो मुखालिफ है इसके, क्योंकि ये भागी है मेरा, तो इसकी ये उल्ट सिमत की हाथ और पाँव टांगे काट देनी चाहिए। कुरान कहता है, कुरान की आयत पढ़ के सुना दी, वो ऐसा करता है क्योंकि मेरे पास ताकत है, मैं ताकतवर हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ और कर रहा हूँ दूसरों को दबाने के लिए। ये मैं एक बात बस करना चाहता था कि मैं ये चीज़ मुझे बड़ी तकलीफ देती है। जो करने वाले वो धड़ल्ले से कर रहे हैं, जो हमेती हैं, जो नूर लीग के हैं, जमात इस्लामी के हैं, दूसरे पीपल्स पार्टी बड़ी मकाराना जमात है, उसका बड़ा मकारी वाला उसका सियासत कर रही है वो इस वक्त। बहरहाल अजीब है सियासत। क्या सियासत जब करता है तो अखलाकियात बंदा इसको पीछे छोड़ देता है। मौलाना फजल रहमान साहब भी सियासत कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी कर रही है, तो सियासत जब बंदा करे तो क्या अखलाकियात को छोड़ देना होता है? सियासत तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, सियासियात एक इल्म है, ये दीन का हिस्सा है। मुरे सल्तनत आपने कैसा चलाना है, मुरे का सल्तनत चलाने वाले उसका इल्म हासिल करना, और चलाने वालों को आप सियासतदान कहते हैं। अब सहाबा कराम ने उन्होंने भी सियासत की है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली आगे जो खलीफा ये रहे हैं, तो सियासत ही थी। तो क्या सियासतदान की अखलाकियात छोड़ देता है? ठीक है, ये नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी कहने के दीनी लोग नहीं है तो ये ऐसी बात कर ले, फजल रहमान, जमात इस्लामी, ये तकलीफ दे बात होती है। तो मैं अर्ज करना चाहता था, एक सीधी सी बात है कि ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं तो 2018 में आरटीएस सिस्टम जी उठा के इमरान खान को कामयाब कर दिया गया। नहीं, कितना ये जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी चाल के तहत नौसरबाजी करते हुए इमरान खान का साथ दिया, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी थी, अक्सरियत थी, नजर आ रहा था। किस चीज से नजर आ रहा था कि सर्वे बता रहे थे कि इमरान खान आगे आ रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि ठीक है इसको भी ले आते हैं, चला तो ठीक, ना चला तो निकाल बाहर करेंगे जैसे बाकियों को करते हैं। वो तो जब से पाकिस्तान बना है यही तरीकेकार चलता आ रहा है कि जो मुखालफत करेगा ठीक हाँ साइड पे कर देंगे, करते आए हैं। कितनी बार किया नवाज शरीफ को और इस तरह बेनजीर को और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों, ये मतलब सभी इस तरह करते। तो ये कौन से सरखाब के पर लगे हुए हैं? इतनी ताकत है हमारे पास, इतना मीडिया सारा हमारे कंट्रोल में है। नहीं है तो देखें किस तरह कंट्रोल कर लिया गया, टांगे तोड़ देंगे इनकी, ये बात नहीं मानेंगे। कौन नहीं मानेगा? नहीं मानेगा, नौकरियों से निकाल देंगे जो बंदे ही है ना। आकर मालिकों ने तो आकर टीवी पर नहीं बैठ जाना, बैठ जाएंगे तो वो नहीं सीधे हो सकते, उनके इतना बिजनेस है, इतना कारोबार है, पकड़ने के लिए 100 बहाने 100 तरीके हैं हमारे पास, तो उनको आजमाया जा रहा है। तो वो आरटीआई सिस्टम बैठा कर
इमरान खान की सीटें कम की, कहीं ये 2/3 अक्सरियत लेकर आगे ना आ जाए, इतना मजबूत ना हो जाए, हमें आंखें दिखाना शुरू कर दे। शायद उनको पता होगा, समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंस होती है उनके पास। वो अचानक तो इमरान खान सामने नहीं आ गया, 26 साल से उसकी स्ट्रगल थी, पहले एमएनए भी रहा, पहले नाकाम होता रहा, सियासत में आया, तो 26 साल उसकी सियासत में रहा, तो क्या एजेंसियों को नहीं पता तो ये कैसे काम करती हैं? आप सबको पता है कि हर बंदे की इस तरह चीजें नोट करते हैं कैमरे लगाकर या दूसरी फाइलें बनाकर, तो क्या उसकी फाइल नहीं बनी होगी? लोग बात कर देते हैं 2019 में ही इसको निकालना चाहते थे, फिर उनको पता चला कि ये तो नाहल बंदा हम ले आए हैं, ये तो नाहल आदमी है, उनको नहीं पता है इस तरह का। ये तो फिर एक तरह से इल्जाम ही लगता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर कि उनको पता ही नहीं चलता किसी बंदे का कि ये कैसा बंदा है, काबिल है भी है या नहीं है। तो बात ये नहीं थी, 2019 में उसको निकालने की बात और थी, पता अब चल रहा है। लेकिन जो नहीं मानते ना माने, मतलब बाजवा साहब नहीं चाहते थे, उनकी बात नहीं मान रहा था, वो बुजदार को वजीर आला बनाया उसने, वो जैसे अलीम खान को बनाना चाहता था बाजवा। ये कारोबारी मामलात हैं सारे। अब तो अजीब सा ही ये तस्वर सामने है। तस्वर क्या है, ये हकायक है जो सामने आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के मामलात हैं कि यही सारा खेल खेला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उसकी सीटें कम करके, आरटीएस सिस्टम बैठाकर उसकी सीटें कम करके, तो उसको ये बैसाखियां एमटीएम की शक्ल में और कुछ लोगों की शक्ल में, ये अचकजई साहब भी थे, मैंगल साहब भी थे, और भी बहुत सारे लोग, उनको देखकर उसका यार तुम्हारी हुकूमत तो कायम होगी ना, छोड़ो अब तुम तहकीक की बात कर रहे हो, छोड़ो इस बात को। तो उसको हुकूमत दे दी, बना दी। तो की ये चाल थी कि अगर ये इसने हमारी बात ना मानी तो इसको निकाल बाहर करेंगे, ये बैसाखियां इसके से ले लेंगे और निकाल। और वही कुछ हुआ, वो आरटीएस सिस्टम बैठाकर उसकी सीटें 20-25 सीटें कम की गई। कम इसलिए की गई कि ये 2/3 अक्सरियत ना ले ले। अब इल्जाम लगाते हैं, देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट भी इसके साथ थी, वो भी इसके साथ लगी हुई थी, और इसलिए अब ये बात होगी कि मैं, ये मेरा पहला नुक्ता पॉइंट जो मैं करना चाहता था वो ये कि ऐसे नहीं हुआ पहले। अब उसकी शिद्दत और उसके साथ और बहुत सारी चीजें साथ मिल गई हैं, जिसका जिक्र मैंने कर दिया। डार जो बरादरान हैं, उनकी वालदा के साथ जो कुछ हुआ, यास्मीन राशिद के साथ हुआ, सनम जवेद के साथ, आलिया हमजा के साथ, और खतीजा शाह, मतलब बहुत सारी बेचारी गुमनाम औरतें भी हैं, वो जो इनका नहीं पता। ये सब कुछ जुल्म पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और इतनी शिद्दत के साथ नहीं हुआ। अब जी दूसरा ताना आता है, ये नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, तो ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट का ही रहा है, उसी की नर्सरी से तैयार होकर आया है, तो वो भी उनके साथ भी रहा है, जैसे प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहा है। मैंने वो एस्टेब्लिशमेंट का जो चाल उसने चली, वो मैंने आपको बता दी कि ये इस बंदे को इस तरह से उन्हें चाल में लिया कि इसकी पॉपुलैरिटी है, ले आते हैं, ले आएंगे, बाद में फर्क कर देंगे, और कर दिया गया उसको। बैसाखियां दी, बैसाखियां वापस ले ली, खींच ली, वो उनके अपने हाथ की थी, और उसकी हुकूमत को चलता किया। 2019 में ही कर देना था, जैसे कहते हैं कि जी वो पता चला ये तो नाहल आदमी है, वो कोरोना आ गया, फिर उसी नाहल आदमी ने ऐसा काम किया कोरोना में, दुनिया भी उसकी मोतरफ हो गई यार, इसने तो इतनी गिरती हुई मीशत को भी संभाले रखा, और कोरोना का भी इसने जितने एहसन तरीके से काम किया। 2-3 ममालिक जो चोटी के थे जिन्होंने अच्छे तरीके से कोरोना को डील किया था, उनमें से एक पाकिस्तान भी था, ये इसने काम किया। अब अगली बात कि वो जी इसने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दी, जब वो वजीर आजम का तो क्या कहता, क्या उनके खिलाफ बयान देता? वो तो पहले ही बड़ी हुस्न नीयत के साथ, अच्छे जेस्चर के साथ, ये फौज के साथ, बाजवा के साथ वो चल रहा था। तो उसने कहा ठीक है, उसकी एक अपनी लॉजिक है, वो कहता कि जहाँ मिलके चलेंगे, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का सोचते हैं, ये उसकी गलती थी, ये उसकी खामी समझ लें आप कि वो मर्दम शनास नहीं है। सभी कहते हैं कि वो जैसा है अंदर से आप, वैसे ही वो दूसरे को समझता है। ये खूबी समझ लें या खामी समझ लें आप, जो भी आप उसको के खाते में डाल दें, तो वो इनको भी ऐसा ही समझा, बाजवा को भी वो ऐसा ही समझता था। भी अगर कहीं इख्तलाफ हो गया
تو ہم بیٹھ کے دلائل سے دیکھیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، کوئی گلی محلے کے بندوں کی تو لڑائی نہیں نا ہونی تھی ایسے یا ہوتی ہے، تو وہ تو اتنے چوٹی پہ بیٹھے ہوئے لوگ، تو آپس میں ہم قائل کر لیں گے ایک دوسرے کو کہ جہاں بھی کام جو بھی اختلاف کبھی ہوا تو، لیکن دوسری طرف تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، دوسری طرف تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ تو وہ جب وزیر اعظم تھا تو وہ کیا کہتا کہ ہم ایک پیج پر نہیں ہیں، فوج اور ہم ایک پیج پر نہیں ہیں، یہ میرا مخالف ہے یا یہ حرکتیں کر رہا ہے، لامحالہ یہی کہنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں، کیا ساتھ دیتے ہیں، یہ ایسے ہوا۔ لیکن اندر سے اب دیکھیں کب سے وہ خط و خطاب یہ کرنا شروع کر دیا تھا اس نے کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا۔ کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا تکلیف تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا اس کو، وہ کوئی کہہ رہا تھا، کوئی ایسی باتیں کر رہا تھا کہ ان کو NRO دے دیں، تو وہ اس کا جواب یہ پبلکلی وہ جلسوں میں بات کرتا تھا۔ اس کی سیاست کا محور یہ تھا احتساب کرنا ہے، پاکستان سے یہ جو لوٹ مار ہے اس کو ختم کرنا ہے، جو انہوں نے بنایا ہے، جو کچھ کیا ہے چوروں ڈاکوؤں کو، ان کو پکڑنا، احتساب اس کا مین ایجنڈا تھا۔ جب اس کو وہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا وہ تکلیف میں تھا۔ تو یہ مطلب اس طرح کی بات تھی اس کا، ان کے ساتھ ایک پیج پر بات کرنے کا مطلب یہ بنتا مجبوری تھی، کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر کتنی ان کی گرفت تھی، احتساب سارا چلتا ہی ان کے سر پر تھا۔ اب لمبی باتیں، اب میں عرض کر چکا ہوں نا، مجھ سے بہت زیادہ اچھی باتیں کرنے والے، مجھ سے اچھے لوگ بیان کر چکے ہیں اس طرح دہشت گردی کی عدالتوں کو ختم کیا گیا، نکال دیا گیا، جج سڑکوں پر آ گئے، احتساب کرنے ہی نہیں دیا گیا اس کو، یہ سب۔ پھر آگے فیض حمید کو کور کمانڈر بنانا وہ چاہ رہا تھا کہ ISI کا ہی اس کو رہنے دیں ڈائریکٹر جنرل، چلیں یہ کیونکہ افغانستان کا مسئلہ ہے، وہ اس کو اس انداز سے دیکھتا تھا کہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو یہ اس کا یہ تھا ایک پیج، لیکن تانا دینے والے دیتے ہیں، ماضی کا تانا دیتے ہیں۔ بات جو میں اصل کرنا چاہتا تھا وہ میں کرتا ہوں، بعد میں بات لمبی ہو گئی۔ تانا دیتے ہیں میرے بھائیوں، یہ تانا دینے والے اگر کوئی جاہل یا غیر مسلم اس کو تانا دیں تو چلے، شاید بات ان کی شاید ٹھیک ہو، مگر جب یہ جماعت اسلامی والے یا دوسرے فضل الرحمان، یہ نون لیگ والے بھی چلیں اسلامی ہیں، مسلمان ہیں، کچھ تو ان کو حیا شرم آنی چاہیے۔ جب یہ ادھر برطانیہ میں جاتے ہیں تو اس کو طالبان کہتے ہیں، جب یہ ادھر وہ پاکستان میں بات کرتے ہیں تو اس کو یہودی ایجنٹ بولتے ہیں۔ بھلا یہ کس طرح آپس میں مل سکتی ہے بات کہ وہ ایک بیک وقت طالبان بھی ہو اور یہودی ایجنٹ بھی ہو؟ دیکھ لیں آپ سیاست، آپ دیکھیں، آپ اپنے جو مخالف ہیں، میں عرض کرتا ہوں حق ہے ان کا، مخالفت ذہن سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے، وہ آزاد ہے اپنی سوچ میں کام کرنے میں، ان کا حق ہے، ان کو آزادی ہے، وہ چاہیں اس کی مخالفت کریں چاہیں لیکن تھوڑے سے کچھ ضمیر ہوتا ہے، کچھ چیز ہوتی ہے، بندہ دیکھتا ہے، جانتا ہے اپنے گریبان میں۔ تو یہ ہم مطلب کیا کرتے ہیں، اس کے ماضی کی جب بات کرتے ہیں تو اس طرح تو آپ صحابہ کرام پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ سارے صحابہ کو پہلے مسلمان تو نہیں تھے، یعنی کہ سارے ہی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تو نہیں تھے، ان میں یہودی بھی تھے، ان میں عیسائی بھی تھے، جو مشرک بھی تھے، اور بھی وطن جو کچھ بھی تھے۔ اور جب وہ سب کچھ چھوڑ کے جب ادھر آ گئے مسلمانوں کے بعد، بات پہلی ساری ختم ہو گئی۔ یہ تانے دینا، جس پر بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، بہت سارے ہیں کہ آپ کسی کو تانا نہ دیں، لیکن نہیں، دین کی تو بات ہی نہیں ہے نا، صرف سیاست کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ عمران خان کہ اس کا جو یہ تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ تھا، وہ ان کا ساتھ ایسا ہے جیسا میں نے عرض کر دیا ہے، اس سے پہلے اس نے اسٹرگل کی۔ اور دوسرا اس کی ایک اور بات بھی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید اس نے بیان کی بھی ہو، لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، اس نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، جو وہ بیان کرتا ہے کہ میں پاکستان کو جھکنے نہیں دوں گا، یعنی آزاد خود مختار، ہم آزادی کے ساتھ رہ سکیں، اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکیں، ہم پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے کوئی ملک، جس طرح وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں، ہم قرضے لیتے ہیں لوگوں سے، دوسرے ملکوں سے، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں، وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے۔
خودداری کے ساتھ، یہ ٹارگٹ ہے اس کا۔ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ایسے اقدام ہوں جو ہمیں اچھے نہ لگتے ہوں، ہم کہیں کہ نہیں دیکھیں یہ کیا کر دیا اس نے، وہ کیا کر دیا، یہ بندہ ساتھ ملا لیا، اس کو نکال دیا، وہ کر دیا، یعنی لیکن نظر اس کی ٹارگٹ پر ہے اس کے لیے۔ اور آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، جو قائد ہوتا ہے اوپر بیٹھا ہوا، وہ خواہ زرداری ہو، نواز شریف ہو، اور یا یہ عمران خان ہو، جو بھی وہ فیصلے کرتے ہیں، جتنی وہ اپنی جو ان کو میسر انفارمیشن ہوتی ہے اس کی بنا پر وہ فیصلے کرتے ہیں، تو جتنی ان کو انفارمیشن میسر ہوتی ہے کسی اور کو نہیں ہوتی، کسی اور کو نہیں ہوتی، تو وہ اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ تو ہم بعض فیصلوں پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، یا یہ غلط ہوا، یہ ٹھیک ہوا۔ ہم ممکن ہے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، لیکن ممکن ہے غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ جتنی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے یا اس کے پاس ہوتی ہے، عمران خان کے پاس دوسروں کے پاس نہیں ہوتی۔ ہم تو جسٹ جو بادی نظر میں سامنے چیزیں نظر آتی ہیں ان کو دیکھ کر ہم یہ بات کرتے ہیں، ان کا کہہ دیتے ہیں۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، خیر کیونکہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے، میرا لیڈر ہے، لیڈر بھی میں نے کیا اس کے ساتھ کرنا، صرف ووٹ کی حد تک ہے، جس کو وہ کہتا ہے اس کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو میں ووٹ دے دیتا ہوں۔ پہلے اس نے بات کی تھی کہ یہ جو وزیر اعظم ہے اس کا الیکشن بھی ڈائریکٹ ہونا چاہیے صدر کے حساب سے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ کھڑے ہو جائیں سارے، یہ جو جماعتوں کے ہیڈ ہیں یہ اب اپنے کھڑے ہو جائیں، لوگ ان کو ووٹ دیں، جس کے ووٹ زیادہ ہوں، جیسے امریکہ میں ہے، وہاں تو خیر 2 جماعتیں ہیں، وہاں پتہ، ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنی جماعتیں ہیں۔ یہ بہرحال اچھا، ڈائریکٹ اگر الیکشن ہو جائے تو یہ اس طرح یہ وزیر اعظم کا یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ بات جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ آپ آگے، کہ ہمارے یہ تجزیہ نگار ہیں، بہت ہی پڑھے لکھے، بہت اچھے لوگ، صحافی ہیں باقاعدہ طور پر، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کوالیفائڈ قسم کے لوگ ہیں، میری طرح کے لوگ، میں جسٹ بات کرنے والا بندہ، سوال اٹھانے والا بندہ، سطحی سی سوچ، سطحی سی تعلیم، سطحی سی بات۔ تو ہم جب اپنے ملک کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں، ہم سری لنکا کی مثال دیتے ہیں۔ میں یہاں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ اس کو ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، یہ آپ سوچ لیں۔ میں میرے ذہن میں اتنی سی بات ہے کہ یہ ہم غلط کرتے ہیں۔ ہمارا ملک کا موازنہ بنگلہ دیش کے ساتھ اور سری لنکا کے ساتھ نہیں بنتا۔ ہمارے ملک کا موازنہ کس ملک کے ساتھ بنتا ہے؟ ویسے تو ہم بہت نیچے گر گئے ہیں۔ یہ کل عورتوں کا دن تھا، عورتوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں جو سروے وغیرہ سامنے آیا، تو اس میں 100 غالباً 46 ملک ہیں اور ہمارا نمبر ہے 145۔ ہم سے صرف ایک ملک آگے برا ہے، سوڈان کے علاوہ ہم پوری دنیا میں برے ہیں۔ مطلب اس طرح کی کوئی بات ہے، یا سروے کی جو رپورٹ تھی تو اس میں یہ غالباً کوئی اس طرح کا بھی آیا ہے کہ پاکستان عمران خان کے وقت میں ہم 5ویں نمبر پر تھے، تو ہم نے اس میں کچھ بہتری کی، ہم 9ویں نمبر پر آ گئے۔ اب اس 9ویں نمبر سے جب سے یہ آیا ہے جو شوباز، اور اندازہ لگا لیں ہم 9ویں نمبر سے گر کے دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر آپ نے معیشت کی بات کرنی ہے تو داد و شمار ہمارے سامنے ہوتے ہیں، دنیا کے کیلکولیٹ کی، ہر ملک ان کے مطابق دیکھتے ہیں، اس زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات کتنی ہیں، مہنگائی کا کیا عالم ہے۔ مہنگائی کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو نہیں پتا۔ جب کہتے ہیں جی مہنگائی کم ہے، یہ مہنگائی پچھلے سال سے کم ہے، یہ اس کا کمپیریزن ہوتا ہے۔ جب یہ بیٹھ کے پروفیسر بات کرتا ہے نا احسن اقبال، کتنا جھوٹا آدمی ہے، کتنی اچھی اس کی ماں تھی، اس کا یہ جماعت اسلامی کی وہ عورت تھی آپا نثار فاطمہ، اور یہ اس کا بیٹا، جھوٹ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی، ان سب کو نہیں آتی
کہ ये महंगाई कम हो गई है, उसकी शरह कम हुई है। पिछले साल में जिस रफ्तार से वो बढ़ रही थी, अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। वो भी तुमने ही उसकी रफ्तार बढ़ाई थी, कहाँ तक पहुंचा दी थी। खैर, बात मैं कर रहा हूं कि मुवाजने की। बांग्लादेश के साथ और श्रीलंका के साथ हमारा मुवाजना नहीं बनता। ये हमारा मुवाजना बनता है मिस्र के साथ। मैं ये बात क्यों कहता हूँ, देखें, बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत थी, वो डिक्टेटर थे कई सालों से। कई उसने 5-5 साल इलेक्शन जो किए, जो कुछ भी किया धांधली के साथ किए और आगे बढ़ती आई। फौज उसके साथ थी। उसने अपने रिश्तेदार उसमें बंदे को, जो आर्मी चीफ था, वो बनाया हुआ था, अपनी तरफ से मजबूत होकर बैठ गए। अवाम तंग आ गई, पाकिस्तान में अवाम तंग है। एक तो जिस तरह बांग्लादेश में अवाम निकली या श्रीलंका में अवाम निकली, वैसे अभी तक पाकिस्तान में अवाम वैसे नहीं निकली। ये मैं उनके साथ मुवाजना नहीं बनता। दूसरी बात, वहां जब निकली, जो भी वजह हुई निकली, हम भी एक तरह से निकले, लोग निकले, तो वहां की फौज ने अवाम पर गोली नहीं चलाई, और उस तरह नहीं चलाई या उस तरह का रवैया नहीं अपनाया, उस तरह का सलूक नहीं किया जिस तरह का इधर पाकिस्तान में हुआ है। पाक फौज ने जो अवाम के साथ किया है, वैसा बांग्लादेश की फौज ने नहीं किया, बल्कि आखिर पर तो वो अलग ही हो गया, डिस्टेंस कर लिया उसने हसीना वाजिद से, और उसका धर्म तख्ता हो गया। और इसी तरह ही श्रीलंका आप समझ लें, वहां भी जो लोग था वो भी खानदान छाया हुआ था, उनकी करप्शन भी बहुत थी, लोग तंग आ गए। करप्शन से साफ है, मुल्क गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं, लोगों के मसाइल बढ़ते हैं, और लोग उठे। हम वैसे नहीं उठे, और वो उनके सलाती महल पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जो कुछ भी हुआ वहां भी ऐसा ही हुआ कि फौज ने वो रवैया इख्तियार नहीं किया जो पाक फौज ने इख्तियार किया। वजह क्या है इसकी? यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि हमारा मुवाजना नहीं बनता बांग्लादेश से और श्रीलंका से। हमारा मुवाजना बनता है मिस्र से। देखें, दो चीजें आप ले लें। एक लीडर है, सियासी क़यादत जिसे कहते हैं, वहाँ हसीना वाजिद थी, वह श्रीलंका की अपनी थी, और हमारे यहाँ भी सियासी क़यादत ये शहबाज शरीफ और जरदारी वगैरह हैं। एक फौज है साथ, असल ताकत जो है वो फौज है। वैसे तो असल ताकत बोलते तो हम ये हैं कि सियासी ताकत है, अवाम असल ताकत है, और अवाम जिसके साथ है वो असल ताकत है। ये कहने की बात है, किताबी बात है, लिखी हुई बात है बस, और इसको प्रैक्टिकली ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि फौज असल ताकत है, बंदूक उनके पास है, ताकत उनके पास है, जिसको चाहें जिस वक्त चाहें उठा लें, जिसको जो चाहें वो करें उसके साथ। इस बना पर मैं कहता हूं कि अब अच्छा, दो सियासी क़यादत की फौज की आदत होगी, या श्रीलंका और बांग्लादेश में फौज उस सियासी क़यादत के साथ थी। जब वो थोड़ी सी पीछे हो गई, वाम उठी कर, तो उनकी हुकूमतें खत्म हो गई। यहाँ वो यानी कि वो दोनों पहले एक पेज पर थे, फिर अलग अलग। यहाँ मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है पाकिस्तान में। यहाँ असल में फौज है, ये जो दूसरे सियासी लीडर हैं ये सहूलतकार है, उसके पीछे किसने हटना है? ये इस सहूलतकारों ने। अगर ये हट जाए तो फिर भी यहाँ खत्म हो जाएगा सिलसिला, जो भी जबर जारी है वो खत्म हो जाएगा अगर ये सहूलतकारी करना छोड़ दे। ये कर नहीं सकते ऐसा, मजबूरी क्या है? ये मुजरिम है, जराइम पेशा लोग हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनकी इतनी कमजोरियां हैं, इनके लिए जेलें हैं। उससे बचने के लिए ये उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ है। यहाँ असल जो है वहां हसीना वाजिद थी, या दूसरा उनका जो श्रीलंका का खानदान वो था। यहाँ असल ऊपर फौज है। जब फौज की बात करता हूँ, डर लगता है, फौज जरूरी है मुल्क के लिए, ये बात इसमें कोई शक शुबा नहीं। यहाँ ये ऊपर जो बैठा हुआ एक बंदा है, सिर्फ एक बंदा, सिंगल आदमी, वो है, वो अकेला फैसले करता है। ये ठीक नहीं हो सकता, कभी भी एक बंदा अकेला फैसले दुरुस्त नहीं कर सकता। मगर
فوج کی حرارتی ایسی ہے کہ وہ ایک بندے نے کرنے ہیں، وہ ہے، باقی سارے اس کے سہولت کار ہیں۔ یہ اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ ہمارا موازنہ مصر کے ساتھ بنتا ہے۔ یہ میرا ایسا کہنے سے کیا فرق پڑے گا، کیا ہوتا ہے، آپ وہاں کے حالات کو دیکھ لیں۔ وہاں بھی لوگ اٹھے، وہ محمد مرسی آیا، پھر اس کی حکومت کو گھرا دیا گیا، جس طرح عمران خان کی حکومت چند سال شاید چلی، اس کے بعد جنرل السیسی آ گیا۔ اب دیکھیں کوئی ہے وہاں چون کی آواز آتی؟ کتنا جبر اس نے کیا ہوگا یا کیا ہے، اب وہ چل رہا ہے، اس کی حکومت ہے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ شاید یہ حقیقت میں آپ کے سامنے رکھوں، حقائق آپ کے سامنے رکھوں، شاید کوئی سمجھدار بندے کوئی اور راہ نکال لیں، کوئی اچھی راہ نکال لیں۔ یعنی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ تو ہم بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بھی کم کر رہے ہیں، لیکن ضرورت اس سے کہیں زیادہ کی ہے، اس سے کہیں زیادہ شدت کی ضرورت ہے ہمیں حق کی آواز اٹھانے کی اور حق کا ساتھ دینے کی، کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ پھر جا کے شاید میں کچھ نہیں کہتا، مایوس تو نہیں کر، یہ بھی بات مجھے تھوڑی عجیب سی لگتی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ویسے تو مایوسی ہو جاتی ہے، کیوں نہیں بندہ مایوس ہوتا، مایوسی آتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ پھر بھارت صبر بڑے عجیب ہو گئی۔ تو رحمت کیا چیز ہے؟ ایک چیز بیماری ہے، اللہ نے اس کی دعا بھی ساتھ تیار کی ہے، وہ ہے رحمت۔ اس سے آپ نے نامید نہیں ہونا۔ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے تو اللہ نے اس کی وہ دریافت آپ نے کرنی، یہ ہے اس کی رحمت۔ میں اور طرف نہ چلا جاؤں تو یہ میرے بھائیو، اس سے آپ نے نامید نہیں ہونا۔ آپ کو کچھ بھی تکلیف ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ کسی کی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی خرابی ہو تو اس کا حل نہ ہو، ضرور اس کا حل ہے، تو وہ ڈھونڈنا آدم نے ہے، اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہے، وہ چیز ڈھونڈنا اس نے ہے۔ تو شاید کوئی اس طرح حل نکالے، حل ایسے نکلے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں۔ بہرحال جو دانشور لوگ ہیں، جو بڑے تجزیہ نگار ہیں لوگ، جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس کا حل اس اینگل سے نکالنا پڑے گا کہ ہمارے حالات بنگلہ دیش طرح کے، سری لنکا جیسے نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، یہ کہوں گا ہمارے حالات مصر جیسے۔ تو یہاں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے، نکالنے کی کوشش کریں، دیکھیں آپ کہ ہم کیسے نکلتے ہیں۔ میں تو اتنا سمجھدار بندہ نہیں ہوں کہ ہم اس طرح کے حالات میں ہم کیسے نکلیں گے، کیسے ہم اس آگ کے دریا کو کس طرح عبور کریں گے، مجھے نہیں ہے اس بات کا پتہ۔ تو میں صرف یہ گزارشات عرض کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری باتیں سنی، شکریہ۔ ناراض نہ ہونا جن پر ناگوار گزری ہیں، میں دست بدستہ ان سے معافی کا درخواست گزار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال میں نے جو میرے خیالات وہ ان کا میں نے اظہار کیا، میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن دل میرا کرتا ہے، دل میرا جلتا ہے۔ پاکستان ٹھیک نہیں چل رہا، ٹھیک نہیں جا رہا، جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ نہ کہیں، آپ خود دیکھ لیں، جو لوگ ہیں عمران خان کی حمایت کرنے والے، وہ تو کہتے ہی انہوں نے کہنا ہے۔ دوسرے لوگ بھی ذرا جائزہ لے لیں، حالات دیکھ لیں، کیا مہنگائی کم ہوئی، کہاں تک پہنچ گئی، کیوں بڑھ گئی اتنی۔ یہ ہر چیز کی کوئی چیز دل لینے جائیں، آپ دہی لینے جائیں، لسی دودھ لینے جائیں، بازار میں فروٹ خریدیں، کوئی چیز بھی کچھ بھی کریں، آپ تیل لینے آپ جاتے ہیں، پٹرول ڈلوانے جاتے ہیں، کچھ کم ہوا۔ آپ آئل دیکھ لیں، پہلے گیس کی قیمت تھی، اب ہم ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، کیا کیا جائے، ہونا پڑتا ہے۔ لیکن آپ خود اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے اور حق کی بات کی، یہ لازمی ہے، قرآن کا تقاضا ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ برائی کا ساتھ نہ دیں۔ آپ مجاہد بنیں کہ جابر حکم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ اس چیز کو لیں اور اس طرح آپ سوچیں۔ میری گزارشات یہی ہیں، آپ کی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔